بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بالوں کی وجہ سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کے بال زیادہ گرتے ہیں؟ کیا آپ کے بال کمزور ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کے بالوں کی جڑیں کمزور ہیں؟ کیا آپ کے بال بہت زیادہ باریک ہو چکے ہیں؟ کیا آپ کے بالوں کی سیاہی ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اور کیا آپ کے بالوں کی جو چمک ہے اس میں کمی آئی ہے؟ کیا آپ کے بالوں میں سکری ہے؟ تو اگر آپ کے ساتھ یہ مسائل ہے اور آپ کے بالوں کے یہ مسائل درپیش ہے اور آپ ان مسائل کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور کئی طریقے آپ نے آزمائے ہیں اور کئی ٹوٹکے آپ آزما چکے ہیں، کئی تیل آپ آزما چکے ہیں، کئی دوائیاں آپ کھا چکے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کے بالوں کے مسائل ختم نہیں ہو رہے اور آپ کی پریشانی نہیں جا رہی تو پھر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ جو آج بتاؤں گا وہ کمال کی چیز ہے، آپ استعمال کریں۔ اگر آپ کے بالوں کے مسائل کسی صورت میں ٹھیک نہیں ہو رہے تو یہ نسخہ آپ استعمال کریں، پھر کمال دیکھیں اس نسخے میں کتنی جان ہے اور اس نسخے میں کتنا کمال ہے اور یہ نسخہ آپ کے بالوں کے لیے کس قدر مفید ہے۔ انشاءاللہ آزمایا ہوا ہے، آپ استعمال کریں گے تو آپ کی پریشانی بالکل ختم ہو جائے گی، آپ کے بال مضبوط ہو جائیں گے، آپ کے بالوں کا گرنا بند ہو جائے گا، آپ کے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائے گی اور آپ کے بال موٹے ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں میں دوبارہ چمک آ جائے گی۔ اگر آپ کے بال صحیح طریقے سے بڑھتے نہیں، لمبے نہیں ہوتے تو آپ کے بال بڑھنا شروع کر دیں گے، لمبے ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ آخر کون سی وجہ ہے کہ جس وجہ سے آپ کے بال گرتے ہیں، جس وجہ سے آپ کے بال کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے کئی دوست ایسے ہوتے ہیں ان کے آدھے سر خالی ہو جاتے ہیں۔ تو آج اس پہ بات کریں گے کہ یہ وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ اگر آپ کو یہ بیماری وراثت میں ملی ہے تو سمجھے کہ یہ وراثتی بیماری ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے باپ ماں کو دیکھیں، والدین کو دیکھیں، آپ ان کے والدین کو دیکھیں، خاندان میں اگر یہ بیماری ہے، اس کو وراثتی بیماری کہتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر سمجھے کہ یہ وراثت میں مجھے یہ مسئلہ ملا ہے، وراثت میں یہ مجھے بیماری ملی ہے۔ اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے باپ کے بال یا آپ کے دادا جی یا کوئی بھی خاندان کا فرد ہے تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ تو آپ کے ساتھ ہر صورت میں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کئی چانس ہوتے ہیں کہ اگر کسی خاندان میں کوئی بیماری ہو تو پھر وہ وراثت میں انسان کو مل جاتی ہے، ایک وجہ۔ تو دوسری بات یہ ہے اگر آپ کا جسم زیادہ ٹھنڈا ہے، کیونکہ یہ جو بیماری ہے نا یہ سردی اور طرح کی بیماری ہے، آپ کا جسم ٹھنڈا رہتا ہے، آپ کے جسم میں طاقت نہیں ہے اور دماغ کو طاقت نہیں ملتی، بالوں کی جڑوں کو طاقت نہیں ملتی، اس وجہ سے بھی بالوں کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ایک اور وجہ، اگر آپ کو زیادہ نزلہ زکام کھانسی رہتی ہے اور آپ کو نزلہ زکام کے مسائل ہوتے ہیں تو نزلہ زکام کی وجہ سے بالوں پر بہت جلدی یہ اثرات پڑتے ہیں، یا تو بال جو ہے وہ جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے نزلہ زکام کی وجہ سے، کیرے کی وجہ سے، کھانسی کی وجہ سے آپ کے بالوں کا گرنا شروع ہو جائے گا، آپ کے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جائے گی، آپ کے بال کمزور ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں کا بڑھنا بند ہو جائے گا، چمک ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نزلہ زکام کی وجہ سے اکثر لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور بالوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک یہ کہ اگر آپ کو بخار زیادہ رہتا ہے، مطلب ٹائیفائڈ وغیرہ بہت زیادہ، تو اس وجہ سے بھی انسان میں کمزوری آ جاتی ہے، دماغ میں کمزوری آ جاتی ہے، تو آپ کو یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بات کہ معدے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو معدے کے مسائل بہت زیادہ رہتے ہیں
تو اس وجہ سے بھی آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ بالوں کے گرنے کی وجوہات بن سکتی ہے, بالوں کی کمزوری کی وجوہات یہ چیزیں بن سکتی ہے. لہذا کوشش کریں ان چیزوں پر آپ قابو پائیں اور خوراک اچھی کھائیں, طاقتور چیزیں کھائیں, فروٹ زیادہ استعمال کریں, اور اس طرح کی جو جن چیزوں میں وٹامن جب وہ زیادہ ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ زیادہ سے زیادہ, وہ فروٹ آپ زیادہ سے زیادہ کھائیں. ایک اور بات ہے کہ اگر آپ کے جسم کا جو خون ہے اس کی روانگی بہتر نہیں ہے, خون کی گردش جسم میں بہتر نہیں ہے, اور خون صحیح طریقے سے سر تک نہیں پہنچتا, تو اس وجہ سے چونکہ بالوں کو خوراک نہیں ملتی, بالوں تک خون جاتا نہیں, خوراک ملتی نہیں بالوں کو, تو ظاہر ہے آپ کسی چیز کو خوراک نہیں دیں گے. کوئی انسان ہے وہ نہیں کھائے گا, کمزور ہو جائے گا. کوئی جانور ہے آپ ان کو چارہ نہیں ڈالیں گے, کمزور ہو جائے گا. اسی طرح بال ہے, اگر بالوں کو خوراک نہیں ملے گی, خون کی گردش کم ہے, صحیح طریقے سے وہاں پہنچتا نہیں بالوں کی جڑوں کا خون کی روانگی, خون نہیں پہنچتا, تو پھر خون جو ہے وہ وہاں نہیں پہنچ رہا, بالوں کو خوراک نہیں مل رہی. تو جب بالوں کو خوراک نہیں ملے گی تو آپ کے بال خود بخود کمزور ہو جائیں گے, گرنا شروع ہو جائیں گے, جڑیں کمزور ہو جائے گی, وہاں طاقت نہیں رہے گی. تو یہ چیزیں ہیں, تو ان چیزوں پر آپ نے قابو پانا ہے. اور نسخہ میں بتاتا ہوں, چلیے نسخے کی طرف آتے. کمال کا نسخہ ہے, آپ ایک مرتبہ بنا کر استعمال کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی آپ نے ایسا لاجواب نسخہ بتایا کہ آج تک ہم نے وہ نسخہ نہ استعمال کیا نہ کسی سے سنا. آپ ایسے کریں, 2 چمچ آپ نیبو کا پانی لے لیں, 2 چمچ آپ کوار گندل کا پانی لے لیں, کوار گندل کا 2 چمچ پانی لے لیں, اور 2 چمچ آپ انڈے کی زردی لے لیں, انڈے کی زردی 2 چمچ لے لیں. 2 چمچ آپ پیاز کا پانی لے لیں, 2 چمچ پیاز کا پانی نکال کے لے لیں, اور 2 چمچ آپ جو ہے وہ تیل لے لیں. تیل کون سا؟ تھارا میرے کا, جو تھوڑا سا نا لگتا ہے, حالانکہ سر پہ نہیں لگتا, یہ تو وہاں زیادہ لگتا ہے, جسم پہ کئی دانے وغیرہ ہو تو وہاں پہ اگر آپ لگائیں گے زیادہ لگتا ہے, سر پہ نہیں لگتا, یہ ہم ویسے ڈرتے ہیں. تو 2 چمچ آپ تھارا میرے کا تیل لے لیں. اگر تھارا میرے سے آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے تو پھر آپ سرسوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا میں نے جو آپ کو بتائی ہے نا, نیبو کا پانی, انڈے کی زردی, اور جناب گوار گندل کا پانی, اور سرسوں کا جو تیل ہے یا تھارا میرے کا جو تیل ہے وہ, اور پیاز کا پانی, یہ ساری چیزیں برابر لیں, اور پھر ان چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں. اتنا مکس کر لیں کہ ہر جز دوسرے جز میں شامل ہو جائے, بالکل ایک مادہ بن جائے, اتنا آپ مکس کر لیں. اچھا, آپ نے یہ ساری چیزیں مکس کر لی, اب آپ نے پاس محفوظ رکھیں, اور روزانہ 1 مرتبہ اس میں سے تھوڑا سا لے اور دونوں ہاتھوں سے اور 10 انگلیوں سے سر میں مالش کرے. اتنا مالش کرے کہ یہ جو مواد ہے, یہ جو چیز ہے, یہ جلد تک پہنچ جائے, بالوں کی جڑوں میں داخل ہو جائے اور جلد تک یہ پہنچ جائے. تو پھر یہ بالوں کی جڑوں میں جب داخل ہوگا پھر آپ ایسے کریں کہ 20 منٹ آدھا گھنٹے کے لیے آپ ویسے رکھیں, اور کوشش کر جو اگر آپ کے بال لمبے ہیں, مطلب اسلامی بہن ہے, اسلامی ماں ہے, اسلامی بیٹی ہے, تو وہ پھر بالوں پر بھی لگائے, یا اگر مرد ہے تو وہ بالوں پر جڑوں تک پہنچائے اور بالوں کے اوپر بھی مالش کرے تاکہ بالوں پر بھی لگ جائے. آدھے گھنٹے کے بعد آپ تھوڑا سا پانی نیم گرم کر کے اس سے آپ دھو لیں. تو انشاءاللہ اگر آپ یہ روزانہ کریں گے, 1 ہفتہ, زیادہ نہیں, 1 ہفتہ کر کے دیکھ لیں. اگر ہفتے کے بعد آپ کا کوئی بھی بال کا مسئلہ رہا تو پھر کہنا, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اور کوشش کریں اس عمل کو جاری رکھیں. ہفتہ تو روزانہ کریں, ہفتے کے بعد پھر یہ کبھی چھوڑا, کبھی کر لیا, 1 دن چھوڑ دیا, دوسرے دن کر لیا, کبھی 2 دن درمیان میں چھوڑ دیے, تیسرے دن کر لیے. تو اس طرح پھر آہستہ آہستہ کم کرتے رہیں, لیکن 1 ہفتہ کوشش کریں روزانہ اس چیز کو اپنے پاس جو ہے محفوظ کر لیں, اور روزانہ یہ سر پہ لگائیں. انشاءاللہ کمال کی چیز ہے, آپ بھول جائیں گے سارے نسخوں کو, سارے ٹوٹکوں کو, ساری دوائیوں کو. انشاءاللہ اگر آپ نے یہ استعمال کر لیا
تو انشاءاللہ مزید آئندہ ویڈیو میں اسی موضوع پر بات کروں گا، اور پوری تحقیق کے ساتھ یہ بالوں کا جو مسئلہ وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے حل کروں گا، تاکہ آپ اس مسئلے سے آپ کو چھٹکارا مل جائے۔ تو مہربانی کریں، اگر آپ نئے ناظرین ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں، اور اگر آپ پرانے ہیں تو اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تاکہ ان کو بھی یہ فائدہ ملے، ان کو بھی پتہ چلے، ان کو تازی معلومات آئے، اور وہ بھی یہ جو مسئلہ ان کا حل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔